بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فتنے۔ معطا امام مالک کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقیہ یعنی دین سمجھنے والے زیادہ ہیں اور قاری کم۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف سے زیادہ اس کے حدود احکامات کی نگہداشت کی جاتی ہے، مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں، خطبہ مختصر اور نماز لمبی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اعمال کو خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں فقیہ کم ہوں گے اور قاری زیادہ۔ قرآن کے حروف کی خوب حفاظت کی جائے گی، مگر اس کے حدود احکامات کو پامال کیا جائے گا۔ مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی لیکن دینے والے کم ہوں گے۔ تقریریں بڑی لمبی چوڑی کریں گے لیکن نماز مختصر سی پڑھیں گے، اور لوگ اعمال سے پہلے اپنی خواہشات کو آگے رکھیں گے۔ اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معطا میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نصیحت میں اپنے زمانے کا اور بعد میں آنے والے زمانے کا تقابل فرمایا ہے، اور دونوں کے درمیان جو زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی ایک تو یہ فرمایا کہ وہ صحابہ کا زمانہ ایسا ہے جس میں فقہاء زیادہ اور قراء کم ہیں، اور ایک زمانہ بعد میں آئے گا جس میں قراء زیادہ اور فقہاء کم ہوں گے، اور اس زمانے میں حروف سے زیادہ قرآن کے حدود و احکامات کی نگہداشت و پاسداری کی جاتی ہے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں حروف کی پوری نگہداشت کی جائے گی مگر حدود شریعت کو پامال کیا جائے گا۔ فقہاء وہ حضرات ہیں جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں اور صحیح طور پر سمجھتے بھی ہیں، اور علوم شریعت پر ان کی گہری نظر بھی ہوتی ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے منشا مقصد کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان سے احکام کے استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں۔ اور قراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اچھی آواز و لہجے میں اور حروف و الفاظ کو بنا سنوار کر پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کے مطالب و مضامین اور مقاصد و قوانین کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ قال الشیخ الحدیث الذین یقرؤون بدون معرفۃ المعنی۔ یہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ یعنی صحابہ کے زمانے میں حدود قرآن کی حفاظت کی جاتی تھی اور حروف کو ضائع کیا جاتا تھا، یہ اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے۔ حروف کی تضییع کے ساتھ قرآن سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے اس کو بعض حضرات نے اس زمانے کے منافقین پر محمول کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سلسلے میں فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد قرات کی مختلف انواع میں توسع کی جائے۔ توسع کی وجہ سے وہ حضرات اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں احکام کی زیادہ رعایت کرتے تھے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا الکاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں جو فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، یعنی اس زمانے میں عام صحابہ ضروری تجوید پر اکتفا کرتے تھے اور اس کی باریکیوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ حضرات حروف، اظہار و اخفاء وغیرہ کے مقابل زیادہ محافظت اور اہتمام قرآن کے فہم و فقہ کا فرماتے تھے۔ غرض یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تقابل فرمایا، اپنے دور اور بعد کے ادوار کا، اور دونوں میں فرق کو واضح کیا۔ آج ہم اس زمانے میں یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مدارس و مکاتب میں بنسبت ماضی کے قرآن کی تجوید و ترتیل پر بہت زور دیا جاتا ہے، مگر اس کے علم و فہم اور اس پر عمل کی طرف وہ دھیان نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اوپر بھی حدیث پاک میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے پر زور دینے کی برائی مقصود نہیں ہے، بلکہ عمل و فہم پر زور نہ دینے کی برائی مقصود ہے۔ یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں قرات قرآن میں کمی تھی، بلکہ آپ نے اپنے زمانے کی تعریف و مداح کثرت فقہاء سے کی ہے، اور اس زمانے میں فقہاء بہت تھے، اور ان حضرات صحابہ کی فقہ زیادہ تر قرآن سے مستنبط تھی، کیونکہ وہاں بلا سمجھے پڑھنے والے کم تھے، اور یہ بات محال ہے کہ جس نے قرآن کو محفوظ نہ کیا ہو وہ قرآن سے احکام کا استنباط کر لے، اور جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو اس کو فقہ سے
متصف کیا جائے، اور یہ بھی محال ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضل و مرتبے کے باوجود، تلاوت قرآن میں بڑا مقام رکھنے کے باوجود، صحابہ کرام کی تعریف قرات میں کمی کی بنا پر کریں۔ آگے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت اور اس کا حفظ اونچے مناقب و فضائل میں سے ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ تلاوت کرنے کی وجہ سے عیب لگایا جائے، لہٰذا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تعویل واجب ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آپ کی مراد بعد کے دور والوں کی قلت و فقاہت کی برائی کرنا ہے، نہ کہ تلاوت کرنے کی برائی، جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا تقابل یہ فرمایا کہ اس زمانے میں مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں، اور بعد کے دور میں مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ آج بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے، خصوصاً شہروں میں بھیک مانگنے والوں کا انتہائی مکروہ منظر دکھائی دیتا ہے، اور دینے والے خال خال ہوتے ہیں۔ ایک دور ایسا گزرا کہ لوگ فقر و فاقے کے باوجود مانگتے نہیں تھے، دینے والوں کو تلاش کر کے دینا پڑتا تھا، اور آج بھیک مانگنے والے بے ضرورت بلکہ محض مال و دولت بڑھانے کی غرض سے مانگتے ہیں، کسی فقر و احتیاج کی بنا پر نہیں مانگتے۔ ان کو فقر و فاقے نے مانگنے پر مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ بھیک ایک دھندا اور تجارت ہو گئی ہے، اور اس کا ایک طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ ایک طرف تو بھیک کا یہ منظر آج دیکھنے کو ملتا ہے، دوسری طرف ان سے بھی اعلیٰ درجے کے مہذب بھکاریوں کا بھی ایک منظر آج دکھائی دیتا ہے، جو جوان ہٹے کٹے ہونے اور مالدار ہونے کے باوجود شادی کے بہانے لڑکی والوں سے بھیک مانگتے ہیں اور جوڑے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ صریح حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث میں بلا ضرورت شدیدہ مانگنے والوں کی سخت مذمت اور ان پر سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہے وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ مگر افسوس کہ آج غیر مہذب بھکاریوں کے ساتھ ان مہذب بھکاریوں کی بھی ایک بھیڑ کی بھیڑ موجود ہے۔ اگلے زمانوں میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور دینے والوں کا حال یہ ہے کہ ضرورت مندوں اور یتیموں اور بیواؤں کے حاجت و ضرورت کو جاننے کے باوجود مالدار طبقہ از خود دینا نہیں چاہتا، بلکہ مانگنے پر بھی حقارت و توہین کے ساتھ اور اپنی بڑائی کے ساتھ اور احسان جتا کر دیتا ہے۔ اور اس کے خلاف حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ خود حاجت مندوں کو تلاش کر کے دیتے اور لینے والے کا احسان سمجھتے تھے۔ تیسرا تقابل دونوں زمانوں میں یہ فرمایا کہ اس زمانے میں خطیب لوگ نماز کو طویل اور خطبے کو چھوٹا کرتے تھے، اور بعد کے زمانے میں یہ ہوگا کہ نماز تو مختصر پڑھیں گے اور خطبہ اور وعظ کو طویل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ نماز اصل اور اہم عبادت اور مقصود بالذات عبادت ہے، اور خطبہ و وعظ تو اسی نماز اور دیگر عبادات اور احکامات شریعہ کی طرف متوجہ کرنے اور راغب کرنے کا ایک ذریعہ و طریق ہے۔ اگر ذریعہ اور وسیلہ میں ہی سارا وقت کھپا دیا جائے گا تو اصل مقصد کب پورا ہوگا؟ عقل مندی یہ ہے کہ ذریعہ و وسیلہ پر قوت کم لگے اور مقصد پر زیادہ۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتہ مئنۃ من فقہہ۔ ترجمہ، یعنی آدمی کا نماز کو طویل اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا، اور اب اس کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت تو وعظ و بیان اور تقریر میں گزر جاتا ہے، اور لوگ بھی لمبے لمبے وعظ سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر نماز میں ذرا طول ہو جائے تو شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ وعظ و نصیحت کو ضرورت کے بجائے ایک مقصد سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ وہ مقصد تک پہنچنے یا پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ چوتھا تقابل یہ فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ خواہشات کو پورا کرنے سے پہلے اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعد میں ایسا ہوگا کہ لوگ اعمال سے پہلے اپنی خواہشات کو پورا کریں گے۔ اس میں خواہشات سے مراد غالباً مباح و جائز خواہشات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے اعمال صالحہ کی طرف لپکتے تھے، اور تجارت، کھانا پینا، بیوی بچے وغیرہ سب حلال خواہشات ہیں، مگر اعمال کی طرف رغبت انہیں اعمال کو آگے کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن میں ان حضرات کی شان میں فرمایا گیا ہے
رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ترجمہ: وہ مرد کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اذان سنتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہی حضرات کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اسی طرح کا واقعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عہد رسالت میں 2 صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے تھے۔ پہلے صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو پٹک کر نماز کے لیے چلے جاتے، اور دوسرے صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں اذان کی آواز آ گئی تو اگر ہتھوڑا منڈے پر بھی ہو تو وہیں منڈے کے پیچھے ہی اس کو ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے۔ ان حضرات کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حال تھا حضرات صحابہ کا، اور آج یہ حال ہے کہ لوگ حلال تو حلال، حرام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی اعمال کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نماز کا وقت آ جائے تو دور اول میں کسی کی مجال تھی کہ نماز چھوڑ کر کاروبار میں لگا رہے، اور آج کتنے ہیں جو کاروبار چھوڑ کر نماز کو آتے ہیں۔ آج معمولی ہیلوں اور بہانوں سے احکامات خداوندی و اعمال شرعیہ کو پس پشت ڈال دینا ایک معمولی بات ہے۔ دونوں کے اس فرق کو سامنے رکھ کر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں اور اپنے معاشرے و ماحول کی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہم احفظنا من